اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. جی سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی ہو رہی ہیں. جی تھینک یو سو مچ. اچھا آپ لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے ہماری اس نے سنگل نیشنل کریکولم کا نام آج جو ہے وہ چینج کر کے اس کو نیشنل کریکولم آف پاکستان رکھ دیا ہے. سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان کا نام آج سے جو ہے وہ چینج ہو کے نیشنل کریکولم آف پاکستان رکھ دیا گیا ہے. اور یہ انٹرویو کا بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. کیوں رکھا گیا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد بات کریں گے. اس پہ میری ریسرچ جاری ہے. حت الوسع امکانات یہی ہیں کہ پولیٹیکل بیسس پہ، چونکہ وہ ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے رکھا تھا، تو اب جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ چونکہ ایک دوسرے کے ٹوٹلی اینٹی ہیں تو اس لیے نام چینج کیا گیا. باقی جو بظاہر ایویڈنس دیے جائیں گے یا پرووائڈ کیے جائیں گے وہ شاید یہ ہوں گے کہ چونکہ سندھ پروونس نے اس کو پہلے سے ہی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو اس لیے پھر جو ہے وہ باقی صوبوں میں بھی اس کے مسائل تھے تو یہ سنگل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے پھر اس کا نام چینج کر کے اگین نیشنل کریکولم رکھ دیا گیا ہے. بہرحال یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کا نام چینج کر کے آج کی ڈیٹ میں رکھ دیا گیا ہے نیشنل کریکولم آف پاکستان. فیڈرل جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس نے چینج کیا اس کا نام. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا چیپٹر ہم نے پہلے سے کچھ سٹارٹ کیا ہوا ہے. ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی، میں بالکل 2 لائنوں میں اس کو ریپیٹ کروں گا. ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول کا فنکشن ہوتا ہے پالیسی بنانا اور بجٹ ڈیسائیڈ کرنا، رولز بنانا، یہ کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا. جو پالیسی اور رولز ایڈمنسٹریشن بناتی ہے، مینجمنٹ اس کو کیا کرتی ہے، امپلیمنٹ کراتی ہے، ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اور تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن اور ڈوئنگ پروسیس ہوتا ہے مینجمنٹ. اس کے بعد سپرویژن ہم نے بات کی تھی. سپرویژن کہتے ہیں کہ ایسی ایگزامینیشن، سپورٹیو ایگزامینیشن جس میں، جو کہ ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، تو ایسی سپورٹیو ایگزامینیشن جس میں ٹیچر کو ایگزامن کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ان کو مسائل ہیں ان کو سپورٹ بھی کیا جائے، کنسٹرکٹ بھی کیا جائے، یعنی ان کو جو ایشوز ہیں وہ سولو بھی کیا جائے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی انسپیکشن کی. انسپیکشن کہتے ہیں کریٹیکل انویسٹیگیشن آف اے پروسیس، کسی بھی پروسیس کو کریٹیکلی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے، انسپیکشن کہلاتا ہے. یہ 4 ٹرمز ہم نے پڑھی تھیں. اس کے بعد جو ہے آج ہم جو جہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، مینجمنٹ کے رولز. 3 امپورٹنٹ رولز ہینری منٹسبرگ نے دیے. ان 3 رولز کا نام ہے انٹرپرسنل رول، انفارمیشنل رول اور ڈیسیجنل رول. انٹرپرسنل رول، انٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان، پرسنل لوگوں کے. اب ایک انڈیویجول یا ایک مینیجر جو ہوتا ہے اس کا اور اس کے جو ٹیم ہے اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا، انٹرپرسنل. انٹر مطلب کے درمیان، پرسنل لوگوں کے. رولز کیا رول ہے اس کا، لوگوں کے درمیان. انوالوز انٹریکشن ود پیپل ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. ایک ادارے کے اندر اور باہر سے جتنے لوگ بال واسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے ایک ایڈمنسٹریٹر کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مینیجر کا سوری، اس کو ہم کیا کہیں گے، انٹر پرسنل رول کہیں گے. ٹھیک ہے. اب اس انٹر پرسنل رول کے ساتھ دوسرا رول ہوتا ہے انفارمیشنل کا. اب انفارمیشنل میں 2 طرح کا رول ہوتا ہے. میں ہیڈ ٹیچر ہوں تو میرا کیا کام ہوتا ہے، باہر سے کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں تو میں فوری طور پر اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈسیمینیٹ کرتا ہوں، یعنی باہر سے آنے والی تمام انسٹرکشن اپنے سٹاف کو میں دوں گا. اسی طرح باہر سے کوئی نیا کوئی ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو وہ بھی میں اڈاپٹ کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو ٹیم ہے اس کی پرفارمنس کو بھی مانیٹر کروں گا. اور تیسرے نمبر پہ اس میں میرا جو رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو میرے ادارے کی پروڈکٹیوٹی ہے میں یہ باہر تک بھی پہنچاؤں گا کہ میری یہ آؤٹ پٹ ہے. تو انفارمیشن دونوں طرف، باہر سے اندر کی طرف، اندر سے باہر کی طرف. اس کے بعد ہوتا ہے ڈیسیجنل رول. میں نے ڈیسیجن بھی لینے ہوں گے اوبویسلی جب میں اسکول کا ہیڈ ہوں گا. تو 3 جو ہے رول ہوتے ہیں مینجمنٹ کے. جو اسٹوڈنٹ نے چونکہ لیٹ جوائن کیا، چلے میں تھوڑی دیر تک وہ دوبارہ پہلے والی بار ریپیٹ کر دوں گا.
مینجمنٹ رول، مینجمنٹ کے 3 رول ہم نے بات کی ہے، انٹرپرسنل، انفارمیشنل اور ڈیسیجنل۔ انٹرپرسنل رول میں دوسرے اس کی اپنی ٹیم کے ساتھ انسائڈ اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن کے اندر اور باہر جو کام کرنے والی لوگ ہیں یا آبزرور ہیں، باہر سے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ جو اس کا رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے کسی مینیجر کا، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل رول۔ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، فگر ہیڈ، لیائزن اینڈ لیڈر۔ فگر ہیڈ میں ایک اس کی جو فارمل اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی وہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا ریسپانسیبل ہوتا ہے، یہ اس کا فگر ہیڈ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لیائزن کہتے ہیں لنک کو، ریلیشن کو، تعلق کو۔ تو اب وہ جو لنک بناتا ہے آرگنائزیشن کے اندر بھی اور آرگنائزیشن کے باہر بھی، اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر، کالج کے اندر اور کالج کے باہر جو ڈفرینٹ لوگ ہوں گے، اس کی ٹیم ممبر یا باقی کمیونٹی، اس کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہوگا، لنک ہوگا، اس کو لیائزن کہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے لیڈر۔ لیڈر اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرتا ہے کسی بھی ٹاسک یا کام کے لیے، کسی بھی ٹاسک کے لیے جو دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم لیڈر کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے آج۔ اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے انفارمیشنل رول۔ انفارمیشنل میں سب سے پہلے وہ مانیٹر ہے۔ مانیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف آبزرور ہوتا ہے مانیٹر۔ کلاس میں ٹیچر کو ہیڈ نے بلایا تو وہ باہر چلی جاتی ہے تو وہ ایک بچے کو کلاس میں سامنے فرنٹ پہ یا بچی کو وہاں پہ مانیٹر بنا کے جاتی ہے کہ آپ یہاں پہ رکیں، جو شرارتیں کریں آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ بیسیکلی مانیٹر ہوتے ہیں۔ اب مانیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ آبزرور ہوتا ہے، وہ صرف آبزرو کرتا ہے۔ جیسے ٹیچر آئے گی یا آئے گا، وہ اس کو لسٹ پوری پرووائڈ کر دے گا کہ فلاں نے یہ حرکت کی ہے، فلاں نے یہ۔ تو اسی طرح جو مانیٹر ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی پرفارمنس کو آبزرو کرنا۔ انفارمیشنل رول میں ایک لیڈر کا جو پہلا رول ہوتا ہے وہ مانیٹر ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ڈسیمینیٹر۔ ڈسیمینیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہر سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں ان کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، اندر سپریڈ کرتا ہے اپنے ساری ٹیم کو۔ اور اس کے بعد ہے انٹرپرینیور۔ انٹرپرینیور کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی کلاس روم کی انوائرمنٹ کے حوالے سے، وائٹ بورڈ کے، ملٹی میڈیا کے استعمال سے، ٹیچنگ لرننگ میتھڈولوجیز کے حوالے سے، تو جو تبدیلیاں باہر سے آ رہی ہیں تو وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے، انٹرپرینیور کہیں گے اس کو۔ تیسرے نمبر پہ ہے تیسرا رول امپورٹنٹ ڈیسیجنل رول۔ ڈیسیجنل رول میں وہ اس میں سب سے پہلا اس کا ہوتا ہے ریسورس ایلوکیٹر کا۔ اس نے چونکہ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ فنڈ ہیں، یہ ٹائم ہے، یہ کلاس 4 ہیں، یہ ٹیچر ہیں، اتنی ٹیکسٹ بکس ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں نے کس کو کس وقت کیا رسپانسبلٹی دینی ہے۔ تو الاٹمنٹ آف ڈیوٹیز یا الاٹمنٹ آف ریسورسز، یہ جو ہے ریسورس ایلوکیٹر میں آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ نیگوشیٹر۔ جو بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں اس میں نیگوشیٹر یا فائنل جو ڈسکشن ہوتی ہے ٹیچر اور ہیڈ کے درمیان، مینیجر کے درمیان، مینیجر اور اس کے سٹاف کلاس 4 کے درمیان، تو یہ اس نیگوشیٹر کا کام بھی کس کا ہوتا ہے؟ مینیجر کا ہوتا ہے۔ تو 3 یہ امپورٹنٹ رولز ہیں، آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مینجمنٹ سکلز۔ مینجمنٹ سکلز 3 ہوتی ہیں۔ رابرٹ کارڈز نے کہا کہ مینجمنٹ سکلز جو ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ کارڈز کے نزدیک مینجمنٹ سکل 3 طرح کی ہوتی ہیں، ٹیکنیکل، ہیومن اینڈ کنسیپچول۔ ٹیکنیکل کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کی جو سکل ہوتی ہے، اس کو ہم ٹیکنیکل سکل کہتے ہیں۔ دوسری سکل ہوتی ہے ہیومن، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ پیپل اینڈ ورکنگ ود دیم، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کے ساتھ کام کرنے کی جو سکل ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیومن کہتے ہیں۔ کنسیپچول، کنسیپچول کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ پاور، ٹھیک ہے، ڈیسیجن لینا، پلاننگ کرنا، آرگنائز کرنا چیزوں کو۔ تو اس طرح کی جو سکلز ہوتی ہیں کسی بھی لیڈر کے اندر، تو یہ کنسیپچول کہلاتی ہیں۔ ٹیکنیکل، ہیومن اینڈ کنسیپچول، یہ 3 مینجمنٹ سکلز ہیں اکارڈنگ ٹو رابرٹ کارڈز۔ جی، اس کے بعد جو ہے ایلیمنٹس آف مینجمنٹ۔ اب ہم اس میں صرف ایک ہی امپورٹنٹ ہے ایلیمنٹ جو ہم دیکھیں گے، جو کہ کس نے دیا ہے؟ ایڈگر ڈیل نے دیا ہے، پوسٹ ڈیر اور پوسٹ کارپ، 2 ہم دیکھیں گے۔ اب پوسٹ ڈیر جو ہے اور پوسٹ کارپ یہ ایلیمنٹس ہیں، یعنی مینجمنٹ کتنے ایلیمنٹس پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ایلیمنٹ میں سب سے پہلے جو لوتھر گلک اینڈ اوروک نے دیا وہ تھا پوسٹ کارپ۔ انہوں نے کی ورڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، پوسٹ کارپ۔ پی اسٹینڈ فار پلاننگ، او اسٹینڈ فار آرگنائزنگ۔ یہ سوال آپ کے اس میں بھی موجود ہے، جو انٹرویو کویسچن ہے اس میں بھی۔ اس سے آنورڈ جتنے بھی ہم ٹاپک پڑھیں گے تو جو سوال وہاں پہ آیا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی اب یہ ہمارا جو کورس ہے تھوڑا سا رہ گیا، ریسرچ اور سائیکالوجی، اس پہ ہمارے شاید تین دن لگیں گے، یعنی 6 دن لگیں گے، 1 ویک لگے گا۔ اس کے علاوہ باقی چیپٹرز پہ ہمارا ٹوٹل 1 ویک لگے گا انشاءاللہ۔ تو پوسٹ کارپ،
پوسٹ کور وہاں پہ بھی آیا. پی اسٹینڈ فار پلاننگ, او آرگنائزنگ, ایس اسٹافنگ, ڈی ایکسکیوز می ڈائریکٹنگ. سر. جی سر سوری فار انٹرپٹ, کون سا چیپٹر کر رہے ہیں آج؟ جی ہم چیپٹر نمبر 3 ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں, اس کا پارٹ 2 ہے بس. جی جی پلاننگ, سر, تھینک یو. آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, کوآرڈینیٹنگ, رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. تو یہ جو ہے وہ 7 ایلیمنٹس بتائے کس نے, گولیک اینڈ اولوک نے. اسی طرح جو ایڈگر ڈیل نے دیے تھے وہ پوسٹ ڈی ہے, پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, انوالونگ اینڈ رپورٹنگ. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اب اس میں بہت سمپل سے ہیں. پلاننگ کس کو کہتے ہیں, واٹ ٹو ڈو, وین ٹو ڈو, ہاؤ ٹو ڈو, ہو ول ڈو. ٹھیک ہے, فیوچر کے لیے جو ہم اسٹریٹجی سیٹ کرتے ہیں, کنسرنڈ ود واٹ ٹو ڈو, وین ٹو ڈو, ہاؤ ٹو ڈو. یہ ایک ڈیفینیشن اس کی. دوسری اس کی ڈیفینیشن پلاننگ کی کہ یہ ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ فیوچر میں ہم نے ہماری جو فیوچر نیڈز ہیں یا ڈیمانڈز ہیں ان کو کیسے فلفل کرنا ہے. ایکٹیویٹی ٹو ڈیٹرمائن اے پلان آف ایکشن فار فیوچر نیڈز, یہ بھی پلاننگ ہے. دوسرے نمبر پہ ہے آرگنائزنگ. آرگنائزنگ کس کو کہتے ہیں, اسکول کے اندر جو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں, ذمہ داریاں تقسیم کرنا, یعنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز اپنے اسٹاف کے اندر تقسیم کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اویلیبل یا درکار جو موجود وسائل ہیں, اویلیبل ریسورسز ہیں, ان کو یونیفارم ان کی کیا کرنا, ڈسٹریبیوشن کرنا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, آرگنائزنگ کہتے ہیں. اسکول یا کالج کے اندر 3 طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورسز میں جو ہے اس کے ٹیچر آتا ہے, کلاس 4 آتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کلرک آتا ہے, اور لیب اٹینڈنٹ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے آ جائیں گے. اور دوسرا ہوتا ہے مٹیریل ریسورسز. مٹیریل ریسورسز میں اس کے کلاس روم کتنے ہیں, وائٹ بورڈ کتنے ہیں, بجلی, پنکھا, پانی, واش روم, باؤنڈری وال, پلے گراؤنڈ, لائبریری, لیبارٹری ایٹسیٹرا, یہ سارے اس کے مٹیریل ریسورسز ہیں. اور تیسرے جو ریسورسز ہوتے ہیں اسکول کے اندر وہ ہوتے ہیں فائنانشیل ریسورسز. اسکول کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ فائنانشیل ریسورسز کے اندر آتے ہیں. اب ان تینوں چیزوں کی یونیفارم ڈسٹریبیوشن اسکول کے اندر کیا کہلاتی ہے, آرگنائزنگ کہلاتی ہے. اسٹافنگ. اسٹافنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسٹاف کو, ٹیچرز کو ہائر کرنا, ریکروٹ کرنا, یہ اسٹافنگ ہے. پھر ہے ڈائریکٹنگ. ڈائریکٹنگ کا مطلب ہے دوسروں کو انسٹرکشن یا گائیڈ لائن دینا کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈائریکٹنگ کہتے ہیں. کوآرڈینیٹنگ. کوآرڈینیٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن یا ایک اسکول کالج کے اندر جو مختلف پارٹس, ونگز, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, مختلف سبجیکٹ کے ٹیچرز ہیں یا مختلف لیولز ہیں, ان کو آپس میں کیا کرنا, انٹر ریلیٹ کرنا, یا ان کو آپس میں ایک اپروپریٹ ریلیشن شپ میں لے کر آنا, سب کو ملا جلا کے کام چلانا. اس کوآرڈینیشن کا ہمیں پتہ ہی ہے کہ مختلف چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے مل کے چلتے ہیں, چلاتے ہیں آپس میں. جی سنکرونائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. سنکرونائز کرنا ایک الگ چیز ہے, یہ تھوڑا سا الگ ہے. سنکرونائز میرے خیال میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ریفریش کرنا, میرے خیال میں جہاں تک مجھے اس کی سمجھ ہے. سنکرونائز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ریفریش کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز اس کے اندر, یعنی کوئی آپ نے کوئی ٹریننگ ڈیولپمنٹ کی ہے تو اس کو اپڈیٹ ہونے کا پروسیس جو ہے میرے خیال میں سنکرونائزیشن, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. کوآرڈینیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. اس میں ہم ڈفرینٹ پارٹس کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ جوڑ مل کے چلیں. ٹھیک ہے, انٹر ریلیٹنگ ویریس پارٹس آف دا ورک, یعنی مختلف ٹیچرز کو, کلاس فورس کو, اٹینڈنٹس کو, ہم اسٹوڈنٹس کو ملا کے کہ جی آپ کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, یہ آپ نے کرنی ہے. انٹر ریلیٹنگ ویریس پارٹس آف اے ورک, برنگنگ انٹو اپروپریٹ ریلیشن شپ. اس کے بعد ہے رپورٹنگ. رپورٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کی جو پرفارمنس ہے ہائر اتھارٹیز کو, اس کو کیا کر دیا جاتا ہے, اس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے. بجٹنگ کہ کتنا خرچ ہوگا, کتنی آمدن ہوگی, اسٹیمیشن کو اس میں خرچ اور آمدن, اور خرچ کس کو کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں, آمدن کو کیا کہتے ہیں, کاسٹ, اور دوسرا کیا ہوتا ہے انگلش میں, کاسٹ اینڈ ایکسپینسز. یس, کاسٹ اینڈ ایکسپینسز کی جو ہم اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اتنا ہمارے ایکسپینسز ہیں, آئیں گے, ہمارے پاس اویلیبل جو اماؤنٹ ہے وہ اتنی ہے, ایکسپینسز اس کے اتنے ہیں. اس چیز کی مثلا ایک کمرہ بنانا ہے تو ہمارے پاس اویلیبل وسائل جو ہے وہ کتنے ہیں, فرض کریں 10 لاکھ ہیں, اور ریکوائرڈ جو اماؤنٹ ہے وہ 12 لاکھ ہے. تو اس چیز کی اسٹیمیشن, کاسٹ ایکسپینسز کی جو اسٹیمیشن ہے ایکسپینڈیچر کی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بجٹنگ کہتے ہیں. لاسٹ ون ہے کنٹرولنگ. کنٹرولنگ کا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو چیک کرنا اور ان کو کریکٹ کرنا.
ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک کوئی اسپیشل اسٹیپ لینا اور ان کو ٹھیک کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنا، چیک کرنا اور ان کو درست کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنٹرولنگ کہتے ہیں۔ اب یہ دو امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہی آپ نے یاد رکھنی ہے، باقیوں کو آپ سکپ کر دیں گے۔ اب یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے پچھلے انٹرویوز میں کم سے کم 5 سے 10 مرتبہ، ٹھیک ہے، کہ تھیوریز آف مینجمنٹ کیا ہیں، تھیوری ایکس وائی کیا ہے، آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اور لیسے فیئر تھیوری یہ کیا ہے۔ تو یہ جو تھیوری ایکس ہے اور وائی اور زی تھیوری ہے، اسی طرح تھیوری آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اور لیسے فیئر، یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھیوری ایکس آٹوکریٹک ہے، تھیوری وائی بیوروکریٹک ہے، ڈیموکریٹک ہے سوری، اور تھیوری جو زی ہے یہ کیا کہلاتی ہے، جو لیسے فیئر تھیوری ہے، یہ اس کے نام ہے۔ آپ نے شاید سب نے پڑھے ہوں گے یقیناً جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے، ایکس وائی زی تھیوری اور آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک، لیسے فیئر تھیوریز یہ پڑھی ہیں، لیڈرشپ سٹائلز ہیں، آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اور لیسے فیئر۔ یہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، دوبارہ آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، وہیں پہ دونوں کو اکٹھے ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے واٹ از تھیوری ایکس وائی زی یا تھیوری ایکس تھیوری وائی، آپ کے اسکول میں، آپ جس اسکول میں آپ پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں وہاں پہ مینیجر کا سٹائل کون سا ہے اس کو ایکسپلین کریں، اچھا جی وہ سٹائل کس طرح کا ہے، کس تھیوری کو وہ فالو کرتے ایٹسیٹرا، اس طرح کے کویسچن آپ سے ہو سکتے ہیں آپ کے انٹرویو میں، اور یہ بڑا آسان سی ہیں تینوں تھیوریز۔ اب اس میں میں مثال دیتا ہوں کہ میں اسکول کا ہیڈ ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کچھ پڑھانا آتا ہے نہیں آتا، کسی کے لیے کسی سبجیکٹ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، ٹیچر کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میں ورک جو ہے اپنی مرضی سے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ نے فلاں کلاس کے انچارج ہیں، آپ کی فلاں رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کو چھٹی آپ کی مرضی سے نہیں میری مرضی سے ملے گی، ٹھیک ہے، آپ کام نہیں کرتے، آپ لوگ نکمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سارے کا سارا کام جو ہے رسپانسبلٹیز کون لے رہا ہوتا ہے، وہ خود لے رہا ہوتا ہے، کہ اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا دوسروں کی، پر وہ یہ سمجھتا ہے لیڈر، یا میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کام چور ہیں، میں جب تک ان کے سر پہ نہیں بیٹھوں گا تو یہ کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مینیجر اس میں ساری رسپانسبلٹی خود لیتا ہے، یہ ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ سختی، یعنی آپ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ٹیچر بہت سخت ہوتا ہے، روڈ ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ انتہائی عجیب قسم کا ہوتا ہے کہ اس کو ٹیچر گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی تھیوری ایکس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آٹوکریٹک ہوتا ہے، اس کو ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے اس تھیوری کو، کہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس میں مینیجر۔ اب دوسری تھیوری ہے، اس میں وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے، یعنی وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، ورک کی ڈسٹریبیوشن ہے، ریسورس کی ایلوکیشن ہے، اسکول کا کوئی اور فنکشن ہے کالج کا، تو اس میں وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک تھیوری ہے یا تھیوری وائی ہے۔ اس کے بعد تیسری تھیوری ہوتی ہے تھیوری ایکس یا تھیوری زی یا لیسے فیئر۔ اب ان کا اس میں جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو جیسے مرضی کرتا رہے، کوئی لیٹ آ رہا ہے، کوئی جلدی جا رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک تیسرا سٹائل ہوتا ہے لیڈرشپ کا۔ ہم ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں، اب ان کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب کافی سارے اسٹوڈنٹ نے جوائن کر لیا ہے۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ اسٹارٹ میں بھی میں نے کی ہے، ہمارا سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان جو ہے اس کا آج وفاقی حکومت نے نام چینج کر دیا ہے، اور اس کا نام چینج کر کے اب نیشنل کریکولم آف پاکستان رکھ دیا ہے۔ تو اسٹارٹ میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، سنگل نیشنل کریکولم کا نیم چینج کر کے اب اس کو نیشنل کریکولم آف پاکستان رکھ دیا گیا۔ اب تھیوری ایکس اور وائی بیسیکلی یہ دونوں تھیوریز جو ہے میک گریگر نے دی ہیں۔ میک گریگر نے ہم میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ تھیوری پڑھیں گے، اس کی بنیاد پہ اس نے یہ تھیوری دی ہیں دونوں۔ اب تھیوری ایکس میں جو ورکر ہے وہ کیا ہوتا ہے، مینیجر سمجھتا ہے کہ یہ جو ورکر ہیں میرے ٹیچر ہیں، اسٹاف ممبر ہیں، یہ کام سے اوائڈ کرتے ہیں، ورک سے اوائڈ کرتے ہیں، ان کے اوپر مجھے ہر وقت فوکس کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سپروائز کرنا چاہیے، یہ لیزی ہیں۔ اس میں جو مینیجر کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک ہوتا ہے، جس میں وہ کوئی ان پٹ یا فیڈ بیک اپنے ورکر سے نہیں لیتا، ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا کام زبردستی اسائن یا ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس میں ورکرز جو ہے وہ اپنی پرسنل انٹرسٹ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ پرسنل انٹرسٹ سے مراد یہ ہے ورکرز اس وجہ سے کام کرتے ہیں پھر ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ بندہ بڑا سخت ہے، یہ تو پھر ہمیں خراب کرے گا، تو اس لیے جو ہے ڈسکمفرٹ کو یا اوائڈ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں،
وہ پھر اس کے ڈر سے کام ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، اچھا خاصا کام کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اگر ٹھیک کام کریں تو وہ ان کو کیا ہے ریوارڈ بھی دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو ہے وہ، لیکن یہ کہ ساری ڈائریکشن انسٹرکشن جو ہے اس کی اپنی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. اس میں جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ مینیجر خود لیتا ہے، اور یہ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کام بڑا خراب ہو چکا ہے، ورکر کام نہیں کر رہے، تو ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس میں رسپانسبلٹی خود لیتا ہے. اور یہ والی اس کا جو ہے وہ سٹائل ہوتا ہے تھیوری ایکس والا، میک گریگر نے دی ہے. تھیوری وائی بھی میک گریگر نے دی ہیں، یہ دونوں تھیوریز نے دی ہیں. اس میں اس نے کہا کہ جو امپلائیز ہوتی ہیں وہ ایمبیشیس یا سیلف ڈائریکٹڈ، سیلف ڈیٹرمائنڈ ہوتے ہیں، سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو کام سے لگن ہوتی ہے، وہ اپنے فرض کو فرض سمجھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، رزق حلال سارا نہیں تو چلیں کچھ تو ہم حلال کر کے کھائیں کمائیں. تو ان کو خوف ہوتا ہے اس چیز کا. ایمبیشیس ہوتے ہیں، سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں جو مینیجر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی اعتماد کرتا ہے کہ واقعی یہ کام کرنے والے ہیں. یہ تھیوری سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر بلیو کرتی ہے. سیلف ایکچولائزیشن میزلو کی ہیرارکی تھیوری کے 5 لیول میں آخری لیول ہے، جس کا مطلب سیلف ایکچولائزیشن کا ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں، ایک کام میں کر سکتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے، میں نے کیوں خود کو باؤنڈ کیا ہوا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا یہ کام، جبکہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. تو یہ جو ہے اس میں سیلف ایکچولائزیشن سٹیج پہ ہوتے ہیں. یہ اپنے ورکر سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں، ان سے ان پٹ بھی لیتے ہیں، ان کو رسپانسبلٹیز بھی دیتے ہیں. اس میں کولیبریٹو سٹائل ہوتا ہے مینیجر کا اور اس کی ٹیم کا. اس کے بعد جو ہے اگلی تھیوری ہے تھیوری زی. تھیوری زی جو ہے وہ ولیم اوچی نے دی ہے. اس کو جو ہے جاپنیز مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. تھیوری زی جو ہے امریکن اور جاپنیز جو مینجمنٹ سٹائل ہیں ان دونوں کو کمبائن کرتی ہے. اس میں جو مینیجر ہے وہ کہتا ہے یہ بہت ہی زیادہ وفادار ہیں، یہ خود کام کرنے والے ہیں. جاپان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو اتنی سپرویژن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اس میں لوگ جو ہے جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اپنے ٹاسک کو مکمل کرتے ہیں اپنے ٹائم لیمٹ کے اندر ہی. تو جاپنیز مینجمنٹ سٹائل اس کو کہا جاتا ہے تھیوری زی، ڈاکٹر ولیم اوچی کی تھیوری ہے. تو اس میں سارے کا سارا آزادی دی جاتی ہے، اپنی مرضی سے کریں جو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رسپانسبلٹیز وہ نہیں لیتا، سارے کے ساری ورکرز کے اوپر کیا ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس تھیوری میں کام کرنے کی. تو یہ تین جو ہے یہ امپورٹنٹ تھیوریز ہیں. اسی طرح ان کے نام آپ چینج کر کے کہہ سکتے ہیں آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اور لیسے فیئر تھیوری، ٹھیک ہے. ان تینوں کے سیم نیم ہوں گے، لیکن وہ تھیوریز دینے والے کوئی اور تھے، یہ نہیں تھے ڈاکٹر ولیم اوچی یا میک گریگر نہیں تھے. اب اس کے بعد جو ہے دو امپورٹنٹ تھیوریز ہیں مینجمنٹ کی، ایک ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری اور دوسری ہے آپریشنل مینجمنٹ تھیوری. اب سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری جو ہے یہ فریڈرک ونسلو ٹیلر نے دی ہے. فریڈرک ٹیلر نے یہ تھیوری دی ہے. دو تھیوریز بہت ہی ویل نون ہے زیادہ، ایک سائنٹیفک اور دوسری آپریشنل. اب جو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری ہے یہ بلیو کرتی ہے کہ ورکرز جو ہے آپ نے سمجھنا ہے ٹیچر، تو ٹیچر جو ہے وہ انسینٹیوز کے ہیں یا ورکرز انسینٹیو کے بھوکے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا اچھے فیئر کا لالچ دیں گے تو وہ کام کرنا شروع کر دیں گے، زیادہ کام کریں گے، ایکسٹرا کام کریں گے. تو اس نے یہ بھی کہا فریڈرک ٹیلر نے کہ کچھ انڈیویجولز ایسے ہیں جن کا ورکنگ پوٹینشیل زیادہ ہے، کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے سے تھوڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اس نے ایک ٹرم یوز کی سولجرنگ، یعنی وہ ورکرز جو اپنی کیپیسٹی سے نیچے لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم نے جو تھمب رول بنایا ہوا ہے کہ 10 سال بعد اگر کوئی بندہ پی ایس ٹی ہوگا تب 10 سال کرے گا سروس تبھی اس کی جا کے پروموشن ای ایس ٹی پہ ہوگی، ایس ایس ٹی پہ ہوگی، ایسا نہ کریں. اس نے کہا کہ اس تھمب رول کو ختم کریں، آپ سائنٹیفک بنیادوں پہ سلیکشن کریں. آپ دیکھیں کہ کیا وہ کام کر سکتا ہے تو آپ اس کو ہائر کر لیں اس پوسٹ کے لیے. لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کی ایج کو دیکھیں یا جو آپ نے پہلے سے تھمب رول بنائے ہوئے ہیں، آپ اس اگر ایک بندے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کو کیا کریں، سلیکٹ کریں. اس کے بعد اس میں ریپلیس دا تھمب، اس رول آف تھمب. دوسرا ہے سائنٹیفک سلیکشن، ٹھیک ہے، یعنی پوٹینشیل جس کی جو صلاحیت ہے اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق جو ہے آپ اس کو جو وہ کام کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹاسک کے لیے آپ اس کو ہائر کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اپنے وہی جو
پرانے رولز ہیں آپ ان کو فالو کریں. دوسرا ہے سائنٹیفک سلیکشن، یعنی لوگوں کو ان کی جو ہے کیپیسٹی کی بنیاد پہ، جس کی اسکل یا پوٹینشیل جو ان کے پاس ہے اس کی بنیاد پہ سلیکٹ کرنا. تیسرے نمبر پہ ہے ان کی جو پرفارمنس ہے ان کو مانیٹر کرنا اور ان کی ٹریننگ کرانا. اور چوتھے نمبر پہ ہے ڈویژن آف ورک، یعنی کام کو تقسیم کر کے دینا. اب یہ چار جو ہے وہ پرنسپلز ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ کے. اس کے بعد آتی ہے آپریشنل مینجمنٹ تھیری. آپریشنل مینجمنٹ تھیری سے پہلے ہم ایک اور تھیری پڑھتے ہیں. یہ 1909 میں آتی ہے. 1920 میں ایلٹن مایو آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ٹیلر صاحب تھوڑی سی مہربانی کریں، انسان انسان ہے، کوئی مشینیں نہیں ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 8 گھنٹے پڑھائیں، پھر آپ ان کو اور کوئی انسینٹیو دیں اور وہ آفٹر نون میں 8 گھنٹے اور پڑھائیں. ایسے نہ کریں، وہ انسان ہے کو خوف خدا کریں. تو ہیومن ریلیشن پرسپیکٹیو تھیری ایلٹن مایو نے دی. اس نے کہا کہ نہیں، انسان انسان ہے، مشینیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ ورکرز کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بلڈ کریں. آپ کا جو اچھا اور پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا، اس سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی جو آؤٹ پٹس ہیں یا ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے. اور اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، آپ ان کی بیسک نیڈز کو فوکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ورکرز کی، امپلائز کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی اچھی نہیں ہوگی. یعنی یہ تھیری، اس کا نام ہی بتا رہا ہے ہیومن ریلیشنز پرسپیکٹیو تھیری. اس کا پرسپیکٹیو یا مین تھیم کیا ہے کہ ہیومن ریلیشن جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی، کسی بھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو اگلی تھیری آتی ہے وہ ہوتی ہے آپریشنل مینجمنٹ تھیری. آپریشنل مینجمنٹ تھیری جو ہے یہ ہنری فیول نے دی ہے. ہنری فیول نے ایلیمنٹس جو بتائے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، اس نے جو ہے وہ 5 ایلیمنٹس بتائے ہیں. اس میں سب سے پہلے POCCC، پلاننگ، آرگنائزنگ، کوآرڈینیٹنگ، کمانڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. یہ 4 جو ہے وہ 5 ایلیمنٹس بتائے ہیں ہنری فیول نے. ٹھیک ہے، جنرل اینڈ انڈسٹریل ایڈمنسٹریشن اس نے کتاب. بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہنری فیول نے آپریشنل مینجمنٹ میں 5 فنکشنز کے بتائے ہیں اور 14 پرنسپلز دیے ہیں. پرنسپلز آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوچھی نہیں جائے گی. اگر پوچھی جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے 14 پرنسپلز دیے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے. اس کو ماڈرن مینجمنٹ تھیری بھی کہا جاتا ہے، آپریشنل مینجمنٹ تھیری کو. اس کے بعد جو ہے اگلی جو امپورٹنٹ تھیری ہے وہ ہے جی ایکسپیکٹنسی تھیری. یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے، واٹ از ایکسپیکٹنسی؟ انٹرویو کویسچن ہے لاسٹ ایئر جو پوچھا گیا ہے. ایکسپیکٹنسی تھیری وکٹر روم نے دی ہے. اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں: ایکسپیکٹنسی، انسٹرومنٹیلٹی اینڈ ویلنس. ایکسپیکٹنسی ایکسپیکٹیشن سے ہے، یعنی اس میں ایک انڈیویجول یہ یقین کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری جو ایفرٹس ہیں وہ ایک دن لازمی جو ہے وہ کیا کریں گی، ریزلٹس اچیو کریں گی. ٹھیک ہے، یعنی میں جو محنت کر رہا ہوں، میری جو ایفرٹس ہیں وہ ایک دن لازمی گول کو اچیو کریں گی. ٹھیک ہے، ایکسپیکٹنسی از دا انڈیویجول بلیو دیٹ ایفرٹس ول لیڈ ٹو انٹینڈڈ پرفارمنس گولز. جو میرے مقاصد ہیں میں ان تک پہنچوں گا. یہ ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو میں ضرور کامیاب ہوں گا. یہ ایکسپیکٹنسی ہے ہماری لیکچر ایجوکیشن میں. دوسرا جو ہوتا ہے انسٹرومنٹیلٹی، یہ تھیوری آف موٹیویشن ہے بیسیکلی. دوسرا انسٹرومنٹیلٹی میں ایک انڈیویجول، اچھا موٹیویشن اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں موٹیویشن کی ٹائپس بھی. دوسرا ہوتا ہے انسٹرومنٹیلٹی. انسٹرومنٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا تو مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا. فرض کریں میرا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا تو میں انٹرویو میں جاؤں گا، انٹرویو میرا کوالیفائی ہو گیا تو مجھے لیکچرشپ کی جاب مل جائے گی. اب یہ ہے انسٹرومنٹیلٹی. ایکسپیکٹنسی کیا تھی کہ میں محنت کر رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں لیکچر بن جاؤں گا. اب اگر میں لیکچر بن جاؤں گا تو اس لیکچر کی وجہ سے میری کتنی رسپیکٹ ہوگی، لوگ کتنا کہیں گے کہ دیکھیں فلاں کا بچہ، فلاں کی بچی لیکچرر بن گئی ہے. تو یہ تھیری ان 3 ایلیمنٹس پہ مشتمل ہے. ایکسپیکٹنسی کہ میں محنت کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور میں کامیاب ہوں گا تو مجھے ریوارڈ ملے گا، جاب ہو جائے گی، جاب ملے گی تو میری کتنی عزت ہوگی. تو میں جو امپورٹنس دوں گا اپنی اس اچیومنٹ کو یا آؤٹ کم کو، جو میرا مقصد پورا ہونے پہ اس کو، اپنے گول کو کتنی امپورٹنس دیتا ہوں، اس کو ویلنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ از دا یونیک ویلیو این انڈیویجول پلیسز on a particular outcome. Valence capture the fact that I find this particular outcome desirable because I am me. کیونکہ میں نے محنت کی ہے، میں نے اس لیے اس کو پا لیا، آپ بھی محنت کریں. تو یہ ایک امپورٹنٹ تھیری ہے ایکسپیکٹنسی تھیری. اس کے بارے کویسچن ہوا تھا.
نیکسٹ جو ہے وہ کویسچن آ سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم موٹیویشن کو پڑھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ. موٹیویشن اور اس کی ٹائپس میرے خیال میں یہ سائیکالوجی کے چیپٹر میں ہوں گی موٹیویشن، اور چلیں ان کو ہم ادھر جا کے دیکھ لیں گے، یہاں پہ وہ موجود نہیں ہے موٹیویشن اور اس کی ٹائپس. جی ویسے موٹیویشن کس کو کہتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ انفورسمنٹ، اور اس کی دو ٹائپس ہم نے پڑھی تھی، وہ ایکسٹرینزک اور انٹرینزک. ہاں جی، مطلب آپ موٹیویٹڈ ہیں، آپ جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں اور آپ موٹیویٹڈ ہیں، تو وٹ از مین بائی موٹیویشن؟ urge to do something. ارج ٹو ڈو سم Sir, تھنگ. desire to do ڈیزائر نہیں کہہ something. سکتے. جی کوئی اور؟ انٹرنل فیکٹر جو مجھے یاد آ رہی ہے، انٹرنل فیکٹر دیٹ انفلوئنس این آرگنیزم این انڈیویجول ٹو پرفارم اے ٹاسک، یعنی وہ انٹرنل آپ کہہ لیں کہ موٹیویشن. لائٹ چلی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں آج، تو یو پی ایس چلے، جتنا ٹائم چلے گا چلے گا، تو کلاس کسی بھی ٹائم آف ہو سکتی ہے، تیار رہیے گا. جی انٹرنل سر فورسز. موٹیویشن جی 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 فرمائیے. سر موٹیویشن جو ہے وہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو ہمیں ایک پرٹیکولر وے میں کوئی کام کرنے کی کے لیے مطلب ہمیں ترغیب دیتا ہے ٹو ڈو سم ہاں تھنگ انگلش میں ان اے بتائیں، پرٹیکولر وے. انگلش میں بتائیں. نہیں جی 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 این ایکٹ وچ از جو کسی کو فورس کرتا ہے نا. چلیں چلیں میں بتا دیتا ہوں. انٹرنل فورسز سن دیٹ. جی which دیٹ. is enforcing a person in behaving in a particular way. ہاں دیٹ فورسز یا انفورسز این انڈیویجول ٹو پرفارم اور ٹو ایکٹ ان اے پرٹیکولر وے از کالڈ موٹیویشن. یہ انٹرنل فورسز ہوتی ہیں کسی بھی انڈیویجول کے، جو اس کے مائنڈ کو تیار کرتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اس کو موٹیویشن کہتی ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، انٹرنسک ہوتی ہیں، ایکسٹرنسک ہوتی ہیں. انٹرنسک یہ ہم پڑھیں گے سائیکالوجی میں ویسے بتا رہا ہوں. انٹرنسک جو ہے موٹیویشنز وہ ہوتی ہیں جو ایک آرگنزم کے اندر خود سے موجود ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی باہر کے فیکٹر کی ضرورت نہیں ہے. مثلا مجھے سچ بولنا چاہیے، مثلا مجھے محنت کرنی چاہیے، مثلا مجھے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے لیے مجھے کوئی کہے یا نہ کہے، میرا اندر مجھے کہہ رہا ہے، میرا اندر مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ محنت کریں، آپ ضرور آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ موٹیویشن جو انسان کے اپنے اندر سے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنسک موٹیویشن. اور وہ موٹیویشن جو ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ہو، یعنی آپ نے کسی کو محنت کر کے آگے بڑھتا دیکھا تو اس سے انسپائر ہو کے آپ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، یہ اب ایکسٹرنل موٹیویشن ہے. آپ کی ڈیزائر ہے کہ آپ کو اچھی گاڑی ملے، تو آپ نے اپنی ورک کی جو سپیڈ ہے اس کو 3 ٹائم کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب جی یہ ایکسٹرنل ہے. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے. چلیں جی لیڈر. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی ویژنری پرسنالٹی ہوتی ہے سر جو لیڈ کرتی ہے ٹورڈز دا سر اٹینمنٹ آف جو لیڈر گولز. از انسپائر ون کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، اور کیا کیا who کرتا ہے؟ guide and motivate who guide and motivate others. گائیڈ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. ایک پکچرز میں نے سیو کی تھی جب میں نے یہ کلاسز سٹارٹ کی تھی اس ٹائم، پتہ نہیں میں نے کہاں سے لی تھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، لیڈر کی فوٹو دکھاتا ہوں، پھر آپ کو ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے گی. اوپن ہوئی ہے؟ ہاں جی ہو گئی ہے. جی ہاں جی سر وہ Sir, our لیڈ guide فرام and فرنٹ. lead towards specific tasks. سر وہ یاد ہے جی سر، ایک شپ تھی سر نا، آج اس کے لیڈر کے پیچھے آ رہے تھے وہ باقی. ہاں جی یہ دیکھیں جی پکچر شو ہوئی ہے آپ کو، یہ لیڈر ہے جی، یہ جناب صاحب لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادر فار اکمپلشمنٹ آف یا ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. ٹھیک ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرتا ہے کسی بھی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیڈر کہتے ہیں.
تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے بھیڑیا لیڈر ہے اور یہ اس کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, یہ خود آگے چل رہا ہے, برف میں سے رستہ بنا رہا ہے اور جو بھی مشکلات آ رہی ہیں پہلے فیس کر رہا ہے, پھر اپنی ٹیم کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے. اٹ از کالڈ لیڈر. اب اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے, تھوڑا سا ہمارے لیے سمجھنا اس کو آسان ہو جائے گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ جو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہیں, جو مقاصد ہیں, وہ اچیو ہو سکیں. ٹھیک ہے. لیڈر از ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادر فار اٹینمنٹ آف پری ڈیٹرمائنڈ آبجیکٹیو. A leader by its meaning is one who goes first and lead by example. جو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ خود پہلے کرتا ہے, ایگزامپل بنتا ہے, لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادر جو باقی ہیں وہ اس کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. یہ لیڈر کی سکلز ہوتی ہیں. اچھا, ہم نے لیڈرشپ کی جو مینجمنٹ کی سکلز پڑھی ہیں, اس میں میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, ابھی ہم نے پڑھا ہے تو 3 مین جو ہے وہ سکلز ہوتی ہیں لیڈرشپ کی, جو ہے وہ رولز ہوتے ہیں, سوری سکلز نہیں, سکلز بھی 3 ہوتی ہیں, ٹیکنیکل, ہیومن اینڈ کنسیپچول. اور اسی طرح 3 امپورٹنٹ رولز ہوتے ہیں. رابرٹ کارڈز نے 3 جو ہے وہ سکلز بتائی ہیں, اور ہنری منٹسبرگ نے 3 جو ہے وہ کیا بتائے ہیں, رولز بتائے ہیں. اب جو لیڈر کا رول ہے وہ کس میں آئے گا؟ انٹرپرسنل میں, انفارمیشنل میں, ڈیسیجنل میں. جی ابھی پڑھا ہے ہم نے. تینوں میں آئے گا. ہاں جی, تینوں میں نہیں آئے گا, یہ صرف انٹرپرسنل میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کے ٹیکنیکل کویسچن آپ سے پوچھے جا سکتے. ایک امتحان میں یہ سوال پوچھا گیا تھا, لیڈر از, ٹھیک ہے, لیڈر ہوتا ہے, لیڈرشپ رول از انٹرپرسنل, انفارمیشنل اور ڈیسیجنل. تو یہ دونوں جو ہے نا سکلز اور رولز یہ امپورٹنٹ ہیں, یہ لازمی دیکھیے گا. جی ہم بات کر رہے تھے لیڈر کی ڈیفینیشن کی. تو لیڈرشپ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی کوالٹی ہے. لیڈرشپ از اے کوالٹی, یاد رکھیے گا, لیڈرشپ از کوالٹی. مینجمنٹ از اسکل. ٹھیک ہے, مینجمنٹ ایک اسکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ ایک کوالٹی ہوتی ہے. لیڈرشپ از اے کوالٹی آف این انڈیویجول ویئر ون گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادر فار اٹینمنٹ آف پری ڈیٹرمائنڈ آبجیکٹیوز. اب لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ لیڈرشپ اس کی ایبلٹی ہے, کوالٹی ہے, ایبلٹی ہے کسی انڈیویجول کی. اب لیڈرشپ کے سٹائلز کتنے ہو سکتے ہیں؟ لیڈرشپ کے 3 سٹائلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں تھوڑی دیر پہلے, XYZ والا, ان کے نام یہاں پہ چینج ہیں. آٹوکریٹک لیڈرشپ, یہ اپنی من مانی کرتا ہے ہر کام میں, سارے فیصلے خود کرتا ہے, اس کو کوئی ان پٹ یا فیڈ بیک نہیں لیتا, ساری رسپانسبلٹی خود رکھتا ہے, اپنے پاس رکھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ باقی کسی کا کام بھی نہیں ہے, ایک میں ہی ٹھیک ہوں, میں ہی سارا کام صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتا ہوں, باقی کوئی نہیں کر سکتا. اور جو دوسرا ہے ڈیموکریٹک, اس میں جو لیڈر ہے اس کا ایکٹیو رول ہوتا ہے, لیکن اس میں جو لیڈر اور اس کی جو ٹیم ہے وہ بھی ساتھ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ 2 طرفہ ہوتے ہیں, ٹیچر اور مینیجر اور اس کی ٹیم دونوں مل کے ڈیسیجن لیتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے لیسے فیئر, یہ وہی تھیوری زی والا ہے. تو اس میں سارے کا سارا کام جو ہے ٹیم کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے, ٹیچر کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کریں جس طرح کرنا وہ چاہتے ہیں. یہ ایک فرینچ ورڈ ہے لیسے, جس کا مطلب ہوتا ہے لیونگ تھنگس ٹو ٹیک دیئر آؤن کورس, یعنی چیزوں کو اپنے جیسے وہ ہوتی ہیں ان کو ہونے دیں, اس پہ چھوڑ دینا. اب اس کے بعد ہے لیڈرشپ تھیریز. 2 امپورٹنٹ تھیریز ہم صرف پڑھیں گے یہاں پہ, باقی ہم نہیں پڑھیں گے. سب سے پہلے ایک ہے گریٹ مین تھیری. گریٹ مین تھیری کا بلیف ہے لیڈر اور بورن ناٹ میڈ. یہ کہتے ہیں کہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں, بنائے نہیں جاتے. یعنی لیڈرشپ, ان کے نزدیک لیڈرشپ کی جو ایبلٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو لیڈر بنتے ہیں بعد میں اپنی زندگی میں, تو یہ ان کے پاس جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان بورن ہوتی ہے, یعنی پیدائشی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. وہ ہیروئک ہوتے ہیں, میتھک ہوتے ہیں, ڈیسٹن ہوتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک گریٹ مین تھیری کہتی ہے, یہ تھامس کارلائل نے دی تھی یہ تھیری. ان کے نزدیک لیڈرشپ میل کوالٹی ہے اور لیڈر جو ہے پیدائشی ہوتے ہیں. لیڈر بائی برن جو ہے وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں, ماحول, انوائرمنٹ یا ٹیچنگ لرننگ سے وہ لیڈر نہیں بنتے. دوسری تھیری ہے ٹریڈ تھیری. ٹریڈ تھیری یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اسپیسیفک ٹریڈس ہوتے ہیں. یہ تھیری جو ہے گارڈن ایلپورٹ نے دی تھی. ان کے نزدیک جو لیڈر بنتا ہے اس کی اسپیسیفک کوالٹی یا ٹریڈس ہوتے ہیں,
وہ جو ٹریٹس اس کے پاس ہوتے ہیں وہ ٹریٹس اس کو کیا بناتے ہیں؟ لیڈر بناتے ہیں. یہ کہتی ہے کہ لیڈر آر بوتھ بورن اینڈ میڈ. یہ کہتے ہیں کہ لیڈر کے اندر انہیرنٹ صلاحیتیں، انہیرنٹ کہتے ہیں ان بورن کو، بائی برتھ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیرنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وراثتی کہتے ہیں. اب وہ جو سکلز کچھ انوائرمنٹ سے بھی وہ سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، لرننگ سے بھی وہ سیکھتا ہے. تو انہیرنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا لرننگ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بائی برن جو ہوتی ہیں. لیکن جو جیسے گریٹ مین تھیوری میں کہا گیا، تھامس کارلائل نے کہا کہ یہ بائی برن ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب انوائرمنٹ کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ لیڈر بن کے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان کو موقع ملے تو وہ دکھاتے بھی ہیں. گریٹ مین تھیوری کہتی ہے کہ بوتھ بورن اینڈ میڈ، یعنی لیڈر کی کچھ صلاحیتیں بائی بورن ہوتی ہیں، کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، یعنی اس کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو ٹریٹ کہا جاتا ہے. ان ٹریٹس کی بیس پہ وہ کیا ہوتا ہے؟ لیڈر بنتا ہے. تو یہ تھیوری جو ہے وہ ٹریٹ تھیوری کہلاتی ہے. یہ دو امپورٹنٹ تھیوریز ہیں. اس کے بعد جو ہے لیڈر کی کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں، کنٹیجنسی تھیوری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سچویشنل تھیوری. ان دو تھیوریز کا بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے. اب یہ اس دن کسی نے سوال کیا تھا ویژن کا اور پیشن کا، ایمبیشن کا، مشن کا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک لیڈر کو جو ہے اس کے اندر درج ذیل کوالٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے سیلف اویئرنیس، اس کو اپنی ذات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، کیا نہیں ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا. تو فرسٹ کمپوننٹ جو کسی بھی لیڈر کا ہوتا ہے لیڈرشپ کوالٹی میں وہ سیلف اویئرنیس ہے. دین ہے ہیوملٹی. ہیوملٹی کہتے ہیں لو سیلف ریگارڈ، یعنی دوسروں کو عزت دینا، خود کو جو ہے وہ کسی کے برابر نہ سمجھنا. اور تیسرے نمبر پہ ہے کمیونیکیشن. اچھی کمیونیکیشن جو ہے ایک لیڈر کا افیکٹو آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی کمیونیکیشن ایک لیڈرشپ کی ایک بہترین کوالٹی ہوتی ہے. جتنی اچھا افیکٹو وہ کمیونیکیشن کرے گا اتنا افیکٹو لیڈر ہوگا. اس کے بعد ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کہتے ہیں کہ کسی انڈیویجول کی وہ صلاحیت کہ وہ چیزوں کو درست یا صحیح طریقے سے کرتا رہے، اس کا کوئی ریوارڈ ملے یا نہ ملے، اس کو کوئی آبزرو کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس کو کوئی جو ہے وہ لالچ ہو یا نہ ہو. تو یعنی کسی بھی چیز کے لالچ میں آئے بغیر کسی Sir, بھی جی what is the difference between the interpersonal skills اور intrapersonal skills یا interpersonal communication skills اور intrapersonal ایک کمیونیکیشن جو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے ویسے انٹرا پرسنل، ٹھیک ہے. اب اگر انڈیویجول لیول کی بات کی جائے، اگر گروپ لیول کی بات کی جائے تو انٹرا پرسنل کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر مختلف ممبرز ہیں. اب ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی تو وہ ہوگی انٹرا پرسنل. اب ایک آرگنائزیشن اور دوسری آرگنائزیشن، ایک ڈپارٹمنٹ یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوگی اس کو ہم کہیں گے انٹر پرسنل کمیونیکیشن. اچھا، اسی طرح دوسرا سوال کیا تھا؟ انٹرا پرسنل اور انٹر پرسنل. سر یہی تھا کوشچن. ہاں، ریلیشن شپ بھی ایسے ہوگا، ٹھیک ہے. انٹرا پرسنل ود ان آرگنائزیشن جو ہوں گے ریلیشن شپ، اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جو ہوں گے وہ انٹر پرسنل ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سر اگر یہ کوشچن ہے سر، جی یہ کوشچن تھا سر، ہیرارکی بنائے ہیں لیڈر، مینیجر اور ایڈمنسٹریٹر کی، تو جی لیڈر اس میں اپورڈ مطلب پہلے نمبر پہ لیڈر ہوگا، اس کا وائڈ مطلب سی این مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا وی این جو ہوتا ہے وائڈ ہوتا ہے، اپر ہاں لیول پہ رکھیں گے اگر ہیرارکی بنائی جائے. میرے ایک دیکھیں، مائنڈ میں کوشچن آیا تھا. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر اس کی ہیرارکی ہم بنائیں تو مینیجر ٹاپ پہ ہوتا ہے، کیونکہ مینیجر کا آپ دیکھیں، مینیجر کی کتنی ہم نے رولز پڑھے ہیں؟ 3 رولز پڑھے ہیں، انٹر پرسنل، انفارمیشنل اور ڈیسیجنل. اب اس میں صرف ایک رول ہے لیڈر کا، ٹھیک ہے، اس میں صرف ایک رول ہے. آپ اس کسی تھیوری کی بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مینیجر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک اس میں کوالٹیز یہ ہوتی ہیں، لیکن مینیجر کے علاوہ لیڈر کے اور لیڈر کے یہ کوالٹیز اچھی ہوتی ہیں، لیکن لیڈر کا صرف کام ہوتا ہے گائیڈ اور سپورٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا. جبکہ مینیجر کے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. اس نے اسکول کا نظام چلانا ہوتا ہے، اس نے باہر سے آنے والی انسٹرکشنز اندر امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں، باہر سے ہونے والی تبدیلیاں اپنے سسٹم میں انٹروڈیوس کروانی ہوتی ہیں، اس نے ریسورسز کو یوز کرنا ہوتا ہے. تو لیڈرشپ کو اگر ہم بات کریں تو لیڈر بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہاں پہ اسکول لیول کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے مینیجر کی سمجھ لیں کہ ایک کوالٹی ہے. کلیئر؟
राइट सर. جی اس کے بعد اوکے سر. اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے گڈ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے. وہ اپنی اچیومنٹ پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا بلکہ اپنے فلاز پہ اور ویک ایریاز کو زیادہ فوکس کرتا ہے. ریزیلینس. ریزیلینس کہتے ہیں مشکل وقت آیا. اچھا یہ یاد رکھیے گا کسی بھی وقت لیپ ٹاپ آف ہو سکتا ہے. اگر ان کیس میں ڈسکنیکٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے کلاس آف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں تھوڑا گھر سے باہر ہوں, آفس تھا, تو میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ تو میرے ساتھ تھا لیکن یہاں پہ یو پی ایس جو ہے ابھی سے وہ بتا رہا ہے کہ میں بھائی قریب ہوں, اللہ کریں بجلی آ جائے. جی ریزیلینس کس کو کہتے ہیں؟ اب ریزیلینس کسی انڈیویجول کی وہ ایک مینیجر کی, لیڈر کی وہ صلاحیت ہوتی ہے لیڈر کی جس میں وہ ڈفرینٹ سچویشن فیس کرے, ڈیفیکلٹ سچویشن کو, جس میں وہ پریشر, انگزائٹی, ٹینشن, پریشانی کا سامنا کرے اور اس کے بعد وہ خود کو کیا کر لے, باؤنس بیک کر لے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر اچھا اور برا وقت گزر جاتا ہے, وقت نہیں رکتا. تو ریزیلینس بیسیکلی اسی پرنسپل کو فالو کرتا ہے. یہ لیڈر کو سکھاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مشکل حالات ہیں, آپ کے اسکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, نو ڈاؤٹ رزلٹ بہت ویک آئے ہیں, لیکن یہ وقت گزر جائے گا, اچھا وقت آئے گا. تو یہ نہیں کہ اس پریشانی کی صورت میں, برے رزلٹ میں خود کو جو ہے وہ ڈپریس کر لینا, اپنے سٹاف پہ خام خواہ بلا غیر ضروری جو ہے وہ پریشر لے کر آنا یا ان پہ سختی کرنا, یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی ایک اچھے لیڈر میں. ایمپتھی. ایمپتھی کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کی پریشانیوں کو دوسروں کی جگہ جا کے سوچنا. ایک ہوتا ہے ہمدردی, ہاں یار واقعی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے سمپتی. سمپتی کہتے ہیں کہ اب یار میرے ساتھ اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہوتا تو میرے اوپر کیا گزر رہی ہوتی. ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹی تو اس کے گھر جو ہے وہ جو بھی آتا وہ گالیاں نکال کے اس کو باہر بھگا دیتا کہ اس کو میرے پاس بھیجنا ہی نہیں ہے. اس کے بیٹے بڑے پریشان کہ جو بھی آتا ہے ابا حضور اس کو گالیاں نکالتے ہیں کہ یعنی وہ سنتے نہیں تھے, باہر سے وہ دیکھتے تو کہتے میں نے نہیں ملنا اس کو. تو 2-3 دن گزرے, ایک بندہ آیا بوڑھا سا, تو اس کو جیسے اس نے دیکھا تو اس نے کہا اس کو آنے دے اندر. وہ اٹھ نہیں سکتا تھا, بڑی مشکل سے جیسے ہلا چولا اور اس کو جناب بڑے پرتپاک انداز میں سلام کیا. تو اس نے جب وہ چلا گیا تو اس کے بیٹوں نے پوچھا ابا جی ہر بندہ آ رہا تھا آپ کی عیادت کے لیے اور آپ سب کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے تھے اور اس کو اٹھ کے ملے ہیں آپ, کیا وجہ؟ اس نے کہا بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے جو آ رہے تھے نا وہ چائے پینے اور تماشا بنانے آ رہے, تماشا دیکھنے آ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ جو بندہ آیا نا اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی, یہ 6 مہینے چارپائی پہ پڑا رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ٹانگ کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو میں اس لیے اس کو اس انداز سے ملا ہوں کہ یہ واقعی میرا درد بانٹنے آیا کیونکہ اسے پتہ ہے تکلیف ہڈی کی کیا ہوتی ہے. باقی لوگ تو صرف ڈرامہ کرنے آئے تھے. تو اب اسی طرح جو ایمپتھی ہوتی ہے کہ دوسروں کی جو تکلیف ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھنا, سوچنا یہ کہ میرے ساتھ اگر خدا نخواستہ یہ ہوتا تو میں کیا کرتا, تو میرے پہ کیا گزرتی. اس کو کہتے ہیں ایمپتھی. ٹو بی ٹرولی ایمپیتھیٹک مینس ٹو ہیو دا ایبلٹی ٹو پٹ یور سیلف انٹو سم ون ایلس شوز, دوسروں کی جگہ خود کو لے جانا اور سوچنا. اس کے بعد ہے ویژن. ویژن کس کو کہتے ہیں؟ فیوچر پلاننگ کو. یعنی فیوچر میں کوئی اپنے ادارے کو وہ وہاں تک لے کے جانا چاہ رہا, اس کی 1000 بچوں کی تعداد ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ میں 2000 کروں گا, یہ اس کے ویژن میں آئے گا. وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے سائنس لیب بنا لوں, یہاں پہ میں پلے گراؤنڈ بناؤں, یہاں پہ میں جو ہے وہ کوئی اچھی لائبریری بنوا لوں, کمپیوٹر لیب کو میں ایکسٹینڈ کروا دوں گا, چھوٹے بچوں کے لیے میں یہ جو ہے نئی چیزیں انٹروڈیوس کروں. اب یہ اس کی فیوچر پلاننگ ہے. ٹھیک ہے. جو فیوچر پلاننگ ہوتی ہے, کسی نے اس دن سوال کیا تھا, کل یا تھا یا پرسوں شاید تھا, ability to think about or plan for the future, imagination with imagination or wisdom. جو ایک انسان کی انڈیویجول کا وزڈم ہے اس سے وہ فیوچر کو جو پلان کرتے ہیں اس کو ہم ویژن کہتے ہیں. ایمبیشن کہتے ہیں ڈیزائر کو. ایک بندے کی ہوتی ہے خواہش, ٹھیک ہے, صرف خواہش. مثلا میری خواہش ہے کہ میں لیکچر بننا چاہتا ہوں, اب میری یہ ایمبیشن ہے. اور ویژن کہتے ہیں کہ پلاننگ کرنا اور اس پہ لگ جانا, شروع ہو جانا. ایمبیشن جیسے میری خواہش ہے یار میں بھی CSS کر کے DC لگ جاؤں, DPO لگ جاؤں, ٹھیک ہے, یہ میرا کیا کہلائے گا؟ ایمبیشن کہلائے گا. اور ویژن کیا ہے کہ میں نے پلاننگ کر لی ہے کہ میں روزانہ اتنا پڑھوں گا, اس اکیڈمی سے پڑھوں گا, یہ بکس میں فالو کروں گا.
بس میں بڑی خوف کیا بیٹھا ہے